अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शो। आज ज़ाहिर है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बात होगी और शेख अब्दुल्ला और उसके साथ इंदिरा गांधी का होने वाला मुआहदा, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो काबिशें, फिर पाकिस्तान भर में इसके हवाले से दिन मनाया गया। सालों से ये दिन मनाया जा रहा है और इस मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया को ये पता हो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों और कश्मीर के मुसलमान बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। वहाँ पर रहने वालों के लिए जो मुश्किलात 370 और 35A के बाद शुरू हुई, उससे पहले भी मुश्किलात उससे भी ज़्यादा थी। अब तो मामला ही बिल्कुल अलग कर दिया गया। कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की घिनौनी साजिश ठीक उस बुनियाद पर की जा रही है जैसे इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। और जब आबादी का तनासुब तब्दील होता है तो ये ख़ुद में एक आलमी क़वानीन को रोनती हुई उसकी बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। जेनेवा कन्वेंशन और पता नहीं क्या कुछ, अक़वाम मुत्तहिदा का रोल, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बार बार ज़िक्र और ला तादाद बार अक़वाम मुत्तहिदा को हमने और अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को बताया कि नहीं जी, कश्मीरियों के हुकूक सलब करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। लेकिन क्या ये नाकाम बनाया गया? 370 35A का ख़ात्मा हुआ, दुनिया खामोश रही, पाकिस्तान चीखता रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान हमेशा से अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा है और इस कॉज के साथ ही 5 फरवरी का दिन भी मनाया जाता है, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। लेकिन तारीख क्या कहती है? किस तरह से एक घिनौनी साजिश को रचा गया, किस तरह से कश्मीरियों से उनका हक छीना गया, किस तरह से कश्मीरियों से उनकी राय का हक छीना गया और हक़ खुद इरादियत छीनने की कोशिश जिस हद तक भारत कर सकता था भारत ने की। वहाँ पर बैठी इस वक्त की टेररिस्ट माइंड गवर्नमेंट हो या इससे पहले के साजिशी अनासर और टोले हों, और अब तो खैर मामलात ही अलग हैं। वहाँ पर मोदी सरकार जब मौजूद है तो दुनिया को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब पहले हम बहुत बताते थे, कभी किसी सूरत में, कभी कुलभूषण यादव की सूरत में। अब तो दुनिया को खुद पता चल रहा है। जब कनाडा में कत्ल गारत गिरी हुई, अमेरिका में हुई, यूरोप भर में हुई, बरतानिया में हुई, तब उनकी आंखें खुली कि भारत किस किस्म का मुल्क है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके आर्म फोर्सेस किस तरह से घिनौनी साजिशों का हिस्सा हैं, इसमत दरी का हिस्सा है, कत्ल गारत गिरी का हिस्सा है। नौजवानों की कत्ल गारत गिरी एक पुराना मसला है कश्मीर में। अब तो बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अंधा किया जा रहा है। ख़वातीन की इसमत दरी, उनको मुसलसल सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। आसिया अंद्राबी हो या दीगर ख़वातीन हो, बड़े बड़े रहनुमा हो, तमाम लोग तिहाड़ जेल, जिसको बदनाम ज़माना जेल कहा जाता है, वहाँ पर कैद में मौजूद है। OIC का किरदार क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार क्या है, हमेशा इस पर बात करते हैं। लेकिन क्या इस किरदार के पस पर्दा अवामिल पर बात करते हैं? आज उस पर भी करेंगे। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पर भी करेंगे, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी करेंगे। उसकी ज़िम्मेदारी भारत पर है। भारत इस ज़िम्मेदारी के साथ पूरे खित्ते को मुश्किल में डाल रहा है। कश्मीर के बगैर इस खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है और खित्ते का अमन भी कश्मीर से जुड़ा है और पाकिस्तान कश्मीर के साथ इसीलिए खड़ा है कि हमारे बहन भाई हैं। वहाँ पर सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक हर कश्मीरी को या हर इंसान को, अगर कश्मीरी ना भी कहें तो इंसान कहें, ये इंसानियत का मामला है। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं कश्मीर यूथ अलायंस के, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ अल्ताफ़ वानी साहब बहुत सीनियर रहनुमा हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं कश्मीर के। मेरा ख्याल है जो हम कहें चप्पे चप्पे से भी वाकिफ़ होंगे कश्मीर के इस इशू से, इसकी हिस्ट्री से और इसके असल अवामिल से भी वाकिफ़ हैं। इस पर भी बात होगी और किस तरह से पाकिस्तान इस मामले को उजागर कर रहा है, लेकिन क्या इसी तरह से ये मामला जो बाकी इस्लामी वर्ल्ड है उस पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती और इस्लामी वर्ल्ड जो है या पता नहीं है या नहीं है, क्या मामला है, उस पर भी बात करके देखेंगे। और फरजाना याकूब साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, आज़ाद कश्मीर से साबिक वज़ीर रह चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हज़रात का। अल्ताफ़ साहब, सर आपसे शुरू इसलिए क्योंकि देखें हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आज के यूथ को भी बताने की ज़रूरत है, हमें खुद, मैं अपनी बात करूँ, भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। जो मुआहदा इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के दरमियान हुआ, उससे पहले भी मुआहदा, और फिर मुआहदों की नज़र होता कश्मीर, और इन्हीं मुआहदों के बीच में पिसते वो इंसान, वो मुसलमान बहन भाई जिन पर बग़ैर उनकी मर्ज़ी के कश्मीर में भारतीय फ़ौज की चढ़ाई, कत्ल गारत गिरी, असमत दरी और ये वाक़यात चल रहे। क्या सर पस मंज़र क्या है, किस तरह से ये मामलात शुरू होते हैं, कहाँ तक ये मामलात जा रहे हैं? शुक्रिया खोकर साहब, चूँकि हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम जो कश्मीरियों के साथ यकजहती मना रही, यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में, तो इसका एक पस मंज़र है। चूँकि कश्मीरी और पाकिस्तानी ये तमाम पाकिस्तान के नाज़रीन और नौजवान नस्ल के लिए भी ज़रूरी है
کہ پاکستان جو آج پاکستان ہے، جس کو اس وقت مغربی پنجاب اور یہ نارتھ ایسٹ فرنٹیئر پوسٹ کہتے تھے، یہ علاقہ جو تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، انہوں نے سن 1931 میں پہلی دفعہ کشمیر ڈے منایا، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی 14 اگست 1931 کو پہلی دفعہ منائی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو ڈوگرا شاہی تھی، اس کے جو مظالم تھے، اس مظالم سے تنگ آ کر کشمیری جو ہجرت کر کے پنجاب کے میدانی علاقوں میں مزدوری کرنے کے لیے آتے تھے، اپنی رودات سناتے تھے، تو اس رودات کے سلسلے میں اس علاقے میں رہنے والے مسلمان، جن کی قیادت اس وقت علامہ اقبال علیہ رحمہ کر رہے تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا۔ گو یہ یکجہتی کوئی نئی یکجہتی نہیں ہے۔ پھر ہم فارم اس کو فارم آگے ہم جاتے ہیں کہ 47 کے واقعات ہوتے ہیں، ڈویژن آف کشمیر ہوتا ہے، لیکن کشمیری اس یکجہتی کا جواب کیسے دیتا ہے؟ 19 جولائی 1947 کو کشمیری ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سردار محمد ابراہیم خان کے گھر بیٹھ کر آبی گزر میں پاس کرتی، یعنی کشمیری اپنی یکجہتی نو مولود پاکستان کے ساتھ یعنی کشمیری بتا چکے ہیں ہم پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور پھر جو معاملات ہو گئے، جس طرح سے یہ چیزیں آگے بڑھی، اور کشمیریوں نے جو مہاراجہ کے ساتھ مل کر جو سازش ہندوستان کے حکمرانوں نے کی، کانگریس نے کی، اس سازش کے نتیجے میں جب ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں اتری تو کشمیریوں نے بہت ہی جوان مردی سے اس کا مقابلہ کیا، اور آزاد کشمیر جو آپ کے سامنے ایک موجود ہے، یہ آزاد کشمیر اس نتیجے میں سامنے آیا۔ لیکن اسی وقت اقوام متحدہ میں ہندوستان چلا گیا اپنی یہ عرضی لے کر کہ مہاراجہ نے ہمارے ساتھ الحاق کیا، تو الحاق کی دستاویز کو اقوام متحدہ نے تسلیم نہیں کیا۔ اقوام متحدہ قراردادیں آئی کہ کشمیر میں خود ارادیت ہوگا، اور کشمیریوں کو حق دیا جائے گا، وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہے، پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس کے لیے کمٹمنٹ، انٹرنیشنل کمٹمنٹ اب ہے۔ اب یہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ نہیں، بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، بین الاقوامی کمٹمنٹ اس سلسلے میں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہم آگے جب آپ بڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اندرا عبداللہ جو پہلے شیخ محمد عبداللہ اور نہرو کے ساتھ جو نزدیکیاں تھیں، ان نزدیکیوں کا جو شاخسانہ کشمیریوں کو اٹھانا پڑا، اس کے نتیجے میں ایک حکومت انہوں نے وہاں بنائی، کوششیں کی کہ اس مسئلے کو ختم ہی کیا جائے، لیکن اقوام متحدہ نے بارہا یہ کہا کہ کشمیر کے کسی حصے میں بھی کوئی بھی قرارداد آئے، اس سے مسئلہ کشمیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر شیخ عبداللہ کو انہوں نے ڈسلاج کیا، ان کو جیل ڈالا، 22 سالہ کی آوارہ گردی کے بعد دوبارہ شیخ محمد عبداللہ مسند اقتدار پر بیٹھے، اور یوں اندرا عبداللہ ایکارڈ کے نتیجے میں ایک نیا ڈاکومنٹ سامنے 1974-75 میں، اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کال دی تھی، کشمیریوں کو کہا تھا کہ ایک دن آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس دن ہڑتال کرنی ہے۔ ابھی اس معاہدے کا پتہ نہیں تھا کہ کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، اندرا عبداللہ گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، یہ سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر جس دن یہ ہوا تو اس دن انپریسیڈنٹ ایک سٹرائک کشمیر کے کونے کونے میں اور پاکستان میں ہوئی اس معاہدے کے خلاف جو ذوالفقار علی بھٹو نے دی تھی، اینڈ اٹ واز پرہیپس 28th or 26th of February. It was not 5th of August, it was like this. تو یہ سلسلہ جب بڑا، جو کشمیر کی موجودہ تحریک شروع ہوئی، تو اس کے شروع ہوتے ہی جس وقت آزاد کشمیر کے اندر مہاجرین آئے، مجاہدین آئے، تو اس وقت قاضی حسین احمد صاحب نے اس کی کال دی، یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو۔ جی بڑا رول تھا سردار ابراہیم قاضی حسین احمد اور ذوالفقار علی بھٹو کو اس میں منانا۔ قاضی حسین احمد کے پھر اس کے تمام جتنی بھی حکومتیں آئیں، چاہے میاں نواز شریف صاحب تھے، چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، چاہے اور کوئی حکومت تھا، وہ سارے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ یوں پاکستانی قوم ان تمام معاہدات کو، جو معاہدات ہوئے تھے اقوام متحدہ کے اندر، پاکستان، ہندوستان اور اقوام متحدہ درمیان جو قراردادیں پاس ہوئی جن کے روح سے کشمیریوں کو خود ارادیت ملنا چاہیے تھا، اس پر لگاتار پاکستان آج تک قائم رہا۔ لیکن ہندوستان نے آہستہ آہستہ جب کشمیر کے اندر اپنا ملٹری قبضہ مضبوط کیا، اور مضبوط قبضے کے بعد جیسے آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کشمیر کو اپنا اٹوٹنگ کہنا شروع کیا، اور یوں 5 اگست کے بعد کشمیر ایک کھلی جیل آپ کے سامنے ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو گیا۔ جس طرح سے فلسطین میں غزہ کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر کے اور وہاں پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کوئی اس سے الگ حال نہیں ہے کشمیر کا۔ ڈاکٹر مجاہد صاحب،
سر پورا پس منظر میں تو بڑا الطاف صاحب بڑا شکریہ کہ جو ہمارے اب کے یوتھ ہے جو اس سے نابلد ہے ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ہوا کیا. جعلی معاہدے بھارت نے شو کرتے رہے. پھر اندرا گاندھی شیخ عبداللہ والا بھی معاہدہ, وہ بھی کوئی حیثیت نہیں قانونی. اس سے پہلے مہاراجہ والا معاہدہ, کوئی حیثیت نہیں کسی چیز. اصل میں ول ہوتی ہے کسی انسان کی, میں کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اس کو آزادی ہے پوری دنیا میں رہنے کی. یہ ہے اصل معاملہ. اور اقوام متحدہ نے اس حق کو مانا, ظاہر ہے پاکستان نے منوایا, لیکن بھارت اس سے ہمیشہ سے انکاری ہے. لیکن بھارت انکاری ہونے کے باوجود مجھے یقین ہے, آپ سب کو یقین ہے, کوئی فرق نہیں پڑا اس تحریک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی یہ بات درست ہے کہ جہاں تک اس تحریک آزادی کشمیر کی بات ہے, آج ہم 2024 میں ہیں, لیکن جس طرح سے تحریک یہ جدوجہد کا آغاز ہوا تھا اور مختلف فیزز سے یہ گزرتی رہی ہے, آج 2024 میں بھی یہ بالکل اسی طرح سے جوبن پر ہے. آپ کی یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ دیکھیں بھارت جو کچھ بھی کرتا رہا ہے وہاں گراؤنڈ پہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر لوگوں کے جو جذبات رہے ہیں, لوگوں کی جو فیلنگز رہی ہیں, لوگوں کی جو احساسات رہے ہیں, وہ ہمیشہ بھارت مخالف ہی رہے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں 1947 کی, اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو لوگ اٹھے تھے, بے شک اب وہ خطہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے, لیکن اس وقت ریاست جموں و کشمیر کے اپنے ہی کشمیری اٹھے تھے. انہوں نے بغاوت کی تھی کیونکہ وہ مہاراجہ سے آزادی چاہتے تھے. اس وقت کا جو اپریسر تھا وہ ڈوگرا راج تھا. آج کا جو اپریسر ہے وہ ہندوستان کی دہشت گرد فوج ہے, نریندرا مودی ہے. اور نریندرا مودی کے جو کٹ پتلی اس وقت وہاں پہ لیفٹننٹ گورنر کی صورت میں موجود ہیں, ان سے کشمیری آزادی چاہتے ہیں. یہ آزادی, یہ تحریک کئی فیسز سے گزرتی رہی ہے. ایک زمانہ ایسا تھا جس کو ہم سمجھتے ہیں کسی حد تک کہ بھئی پرامن تھا, لوگ وہاں پہ امن و آشتی میں رہتے تھے, لیکن وہ ظلم و جبر, وہ اپریشن ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لیکن موجود ضرور تھا. 1990 کے بعد سے اس تحریک کے اندر کشمیریوں نے ایک اور رنگ اپنایا تھا, اور وہ رنگ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو اس کا بھی حق حاصل تھا, اور وہ حق تھا کہ بذریعہ بندوق اپنا حق کا استصواب رائے چھینا جا سکے. آج جب ہم 2016 کے بعد سے ایک نیا فیز دیکھتے ہیں, برہان مظفر وانی کی شہادت ہوتی ہے, اس کے بعد سے ایک نئی روح جو ہے وہ تحریک آزادی کے اندر پھونک دی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بدلتی نظر بھی آتی ہے. 2019 کے اندر جب بھارت نے آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کر دیا اور سیٹلر کلونیلزم کو مزید بڑھاوا دیا, اس کے بعد سے آج تک ایک سروائیول کی جنگ لڑی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ سروائیول کی جنگ ہے, انسانیت کے سروائیول کی جنگ ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اچانک بھارت سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں. آج بھی اس ہبا نثار میں جس کو صرف 18 مہینے کی عمر میں آنکھ سے نابینا کر دیا گیا تھا, یا پھر انشا کی اگر بات کی جائے جس نے میٹرک میں ایک ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا اور نابینا ہونے کے بعد وہ اس خواب کو پورا نہیں کر سکی, وہ بھارت سے محبت تو نہیں کرتے. ان کے دلوں میں بھارت سے اسی طرح سے نفرت اب بھی قائم ہے. تو یہ یاد رکھیے, یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک انسانیت کی جنگ ہے, یہ ایک نظریے کی جنگ ہے, اور اس سے کہیں زیادہ یہ اس حق کی جنگ ہے جس کا وعدہ دنیا نے, بھارت نے اور ہر ملک نے کشمیریوں کے ساتھ کیا. بالکل صحیح بات ہے. فرزانہ صاحبہ, آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق بھی, وزیر بھی رہی ہیں آپ. دنیا دیکھتی ہے کہ جو پاکستان سپورٹڈ کشمیر حصہ آزاد کشمیر ہے, اس کی صورتحال کیا ہے, اور جو مقبوضہ کشمیر بھارت کے تسلط کی وجہ سے, بربریت کی وجہ سے جو علاقہ اس وقت ایک جیل میں تبدیل ہے, اس کی دنیا دیکھتی ہے صورتحال کیا ہے. ذرا آزاد کشمیر کی صورتحال, اس کشمیر کی صورتحال کا موازنہ کریں, اور تاکہ دنیا کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے ہمارے یہاں کے آزاد کشمیر کے بہن بھائی اپنی زندگی آزادی سے اور خود مختار ہیں اپنے فیصلوں میں, بلکہ حکومت بناتے ہیں اپنی. آزاد جموں کشمیر میں شہری آزاد, اور ہندوستان کی فوج جو حال کرتی ہے ہمارے شہریوں کا انڈین آکوپائڈ کشمیر, اس طرح سے پاکستان کی فوج قطعاً نہیں کرتی آزاد جموں کشمیر کے شہری. نہ تو ہماری سڑکیں بند ہوتی ہیں, نہ فوج نے ہمارے روڈ بلاکس کھڑے کیے ہوئے ہیں, نہ کوئی علاقہ کارڈن آف کیا ہوا ہے, نہ کسی قسم کے سرچ مشن چل رہے ہیں. ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں, گورننس ایشوز ہوتے ہیں, جو کہ شہری کے حقوق ہیں
वो जब परेशानी उसे महसूस होती है तो वो यकीनन आवाज़ उठाता है। लेकिन किसी तरह से भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक आज़ाद मुल्क के शहरी नहीं है। लेकिन इसमें ऐड करूं फरजाना साहबा, जो बात आपने की, यही तो आज़ादी है कि आपके हुकूक हैं, आप अच्छी बुरी बात हर चीज़ अपनी मर्जी से अपनी राय रख के कर सकते हैं। बिल्कुल, और करते हैं। आपको प्रोटेस्ट का हक है, कितनी ही प्रोटेस्ट होती हैं आजकल भी, जैसे चल रही हैं, इन्फ्लेशन के खिलाफ चल रही बिल्कुल। है, बिजली के बिलों के खिलाफ चल रही है। देखिए, गवर्नमेंट और सिटीजन का रिश्ता जो है ना, वो पेरेंट्स और बच्चों की तरह का होता है। तो अगर किसी को भी कोई तंगी होती है तो वो यकीनन बात कर सकता है, वो अपना हक मांग सकता है, और वो मांगते हैं, डट के मांगते हैं। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पूरा करे, और वो कोशिश करती है। ये आज़ाद मुल्क में हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह की प्रोटेस्ट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो? वहां पर तो हाल ये है कि 9 लाख फौज बिठाई हुई है, और खुद वो फौज कहती है कि कितने हैं फ्रीडम फाइटर्स, बमुश्किल 5। तो ये भी मैं ज्यादा बढ़ाकर कह रही हूँ। तो उनका ये हाल है कि अरबों रुपए भी लगा रहे हैं, क्योंकि लोग हमें बताते हैं कि जी इंडिया तो बहुत ही कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क है, और वो कश्मीर में बहुत पैसे लगा रहा है, और ये देखिए कि डेवलपमेंट। तो उस डेवलपमेंट का शाखसाना ये है कि वो अपनी फौज वहाँ से हटा नहीं सकता। वो जो है हमारे जो कश्मीरी हैं उनकी ज़मीनें उनसे छीन रहा है, उनके घर उनसे छीन रहा है। वो जो है जो गैर कश्मीरी लोग हैं उनको लाकर आबाद कर रहा है। तो ये किस किस्म की डेवलपमेंट है? ये कौन सा खौफ है कि उनको महसूस होता है कि उन्होंने अपनी फौज वहाँ पर रख दी है, उन्होंने मुस्तकिल जो है कश्मीरियों को हरासा करना है। तो ये सब ड्रामे हैं। आपके सामने सर, आपका ताल्लुक भी मकबूजा कश्मीर से, और जाहिर है कि जो सऊबतें, जो मुश्किलात आपकी फैमिलीज़ वहाँ पर देख रही हैं, भुगत रही हैं, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा। आसिया अंद्राबी साहिबा को बहुत बेहतर जानते हैं मुजाहिद साहब, तो ज़रा उनसे भी इस पर जानूंगा कि वो किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देखें, हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर जो हम कर सकते थे, जिसको हमने सपोर्ट किया, उसकी सूरत हाल दुनिया के सामने है सर। देखें, जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, जो बैन फरजाना भी कहना चाहती थी आपको, मकबूजा कश्मीर के अंदर एक फ़ौजी हुकूमत है, फ़ौजी जो कवानीन नाफिज हैं, हर जगह पर तलाशी, घर घर तलाशियाँ, जाम तलाशी। हमारी तमाम तर लीडरशिप जो है वो इस वक्त जेलों के अंदर है, हमारी यूथ जेलों के अंदर है, बोलने की इजाज़त नहीं है, किसी अखबार में आप प्रेस रिलीज़ नहीं दे सकते हैं, आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं लगा सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन, करीबन 200 के करीब सरकारी मुलाजमीन जो ऐसे हैं जिनको नौकरियों से निकाला गया ओनली फॉर सोशल मीडिया पोस्ट। और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर को हम देखते हैं, इस हर जगह पर रसाई है, लोग जा सकते हैं, कोई आपकी तलाशी, जाम तलाशी किसी जगह नहीं। कश्मीर के अंदर आप अपना घर जाना चाहते हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर आपके घर जाने के लिए भी आपकी जाम तलाशी, और बाहर भी। जब अभी हिंदुस्तान अपना यौम जमहूरिया मना रहा था, नाम नहाद कश्मीर के अंदर, कश्मीर के पूरे को फौजनी छावनी बनाकर, और फिर वहाँ पर पूरा कर्फ्यू नाफिज करके, और हर घर को ज़बरदस्ती उन घरों पर झंडे चढ़ाना। ये यहाँ तो लोग खुशी से, आज भी कश्मीरी वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा खुशी चढ़ाते हैं। ये पता होकर भी कि इस पर गोली खानी है। सो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है व्हेन इट कम्स टू द राइट्स इन आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर। छोटे से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अल्ताफ साहब, मैं अगर अब आपसे ज़रा 370 और 35A खात्मे के बाद, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से भारत की एक पार्टी बन गई और हुकूमती साथ दिया, कोई इंसाफ दिखाई नहीं देता, इंसाफ होता ही नहीं खैर उस मुल्क में। तो जिस तरह से अक़लियतों को कत्ल किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, एक हिंदू स्टेट बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारत को, और मेरा ख्याल है जनूनियत है, इंतहा पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी है वहाँ पर, जनूनियत है भारत में। 370 और 35, इसके खात्मे के बाद क्या देखा आपने, किस तरह से कश्मीरियों की ज़िंदगियाँ बदल गई? देखिए, कश्मीर में पहले तो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू से ही था, और उस मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में आपने देखें कितने लोग शहीद हुए और लापता हो गए, घर मिसमार हो गए, होते रहे, और ये सब कुछ चलता आ रहा था। लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले हिंदुस्तान में जब इंतहा पसंद हुकूमत आई, बीजेपी आरएसएस की हुकूमत, तो उस हुकूमत ने पहले एक फ़ैसला किया कि कश्मीर की पूरी क़यादत को पहले उनको डिस्क्रेडिट किया, फिर उनको डिसलोकेट किया, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उनको घरों में नज़रबंद किया गया। आपने उसमें देखा सैयद अली शाह गिलानी अपने घर के नज़रबंदी के दौरान शहीद हुए, उनको किसी तरह की
نہیں ملی سہولیت کہ وہ ہسپتال جائے. اسی طرح اشرف صحرائی شہید ہوئے ہسپتال کے اندر. یہ وہ واقعات ہیں. الطاف احمد شاہ صاحب وہ ان کی جیل میں اس طرح سے شہادت واقع ہوئی. یہ وہ لیڈر. اور اس طرح باقی جو لیڈرشپ ہماری ہے وہ بھی تہاڑ جیل میں ہیں. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا پہلے ہی اپنی آسیہ اندرابی صاحبہ کا, وہ دمے کی مریضہ ہے, ان کو طرح طرح کی اور الائنمنٹس ہیں لیکن کسی طرح کی سہولیت نہیں دی جاتی ہے. فہمیدہ مرزا, فہمیدہ صوفی صاحبہ وہاں پر ہے, ناہیدہ نسرین صاحبہ وہاں پر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شبیر شاہ صاحب, یاسین ملک صاحب اور دوسرے ہمارے قائدین, نعیم خان, مسرت عالم بٹ صاحب, دوسرے قائدین سارے وہاں پر ہیں. ان ساروں کو پہلے ان کے خلاف NIA کو استعمال کیا گیا, پھر انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو استعمال کیا گیا, اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے پاکستان سے پیسے لائے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ساری چیز دہشت گردی میں شامل ہیں. اور اس کے بعد ہندوستانی حکومت تمام لیڈرشپ کو, تمام ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو, آپ نے دیکھا خرم پرویز جن کی اپنی ایک ٹانگ انسانی حقوق کی جو مانیٹرنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہوئی ہے, ان کو بھی اسی تہاڑ جیل میں ڈال دیا. ایک پورا نام دنیا میں مشہور وہ نام ہے, اور ان پر بھی یہی الزام لگایا گیا. اور اس کے بعد ہندوستان نے 5 اگست کے واردات کی اور ایک کانسٹیٹیوشنل جارحیت شروع کر دی. وہ واعدے جو چیزیں انہوں نے شیخ عبداللہ کے ساتھ کیے تھے, ان کے دوستوں کے ساتھ کیے تھے, ان لوگوں کے ساتھ کیے تھے, وہ ہماری تحریک تو پوری آزادی کی تحریک تھی, یہ تو امپاورمنٹ کی تحریک نہیں تھی. لیکن کشمیر کے ہم تو چاہتے تھے آزادی, ہم ہندوستان کے سسٹم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. لیکن جنہوں نے ہندوستان کے سسٹم کو قبول کیا تھا ان کو بھی جیلوں میں ڈال کر تمام تر چیزیں ہتھیالی, اور پھر کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم کے ذریعے تمام آپ کے اختیارات چھین لیے. اب آپ کو میں اس کو 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ کشمیر کے اندر کشمیری کو اپنی زمین سے, اپنی نوکری سے, اپنے روزگار سے, اپنی زبان سے, اپنی شناخت سے, اپنے ہیریٹیج سے بالکل اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اور تاکہ کشمیر میں آزادی کا نام لینے والا کوئی نہ رہے, اس کی جو مذہبی شناخت ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یعنی پولیٹیکل لینڈسکیپ ایز ویل ایز ریلیجس لینڈسکیپ مقبوضہ کشمیر کا ہندوستان تبدیل کر رہا ہے. لیکن اسے یہ پتا تھا شاید یہ کر کے, اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ وہاں پر نارملسی ہے, وہاں ڈیولپمنٹ ہے, جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی. لیکن اس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں کہ اگر ڈیولپمنٹ ہے کشمیر کے اندر تو یہ بتائیے کہ کشمیر کے اندر جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ 25% کیوں ہے, جبکہ ہندوستان کے اندر وہ کہتے ہیں 6.7% بے روزگاری ہے, تو کشمیر کے اندر یہ 25% کیوں ہے؟ کیوں پچھلے 3 سالوں میں 41% ڈکریز ہوئی انویسٹمنٹ میں کشمیر کے اندر؟ اگر ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ تو اسی چیز کو کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اگر لوگ زیادہ بے روزگار ہو رہے ہیں, اور پھر اگر وہاں امن ہے تو یہ 10 لاکھ فوج وہاں کیا کر رہی ہے, کس لیے یہ ہے؟ اگر وہاں امن ہے, اگر کشمیری خوش ہے, تو اب پھر کیوں ایک نیا پروفائلنگ کا سلسلہ کشمیریوں کا شروع کیا گیا؟ جموں کشمیر پولیس ہر گھر میں فارم دیتی ہے, ان سے پوچھتی ہے گھر کے سربراہ کا نام, آدھار کارڈ, گھر میں کتنی گاڑیاں ہیں, اگر CCTV لگا ہے گھر میں اس کی ریکارڈنگ دیں گے, کون سے عزیز آپ کے باہر کی دنیا میں ہیں, اور کبھی آپ کے گھر میں مجاہد آئے, کبھی آپ کے گھر میں کوئی آیا. تو یہ ساری جو آپ کی بینک بیلنس تمام چیزیں آپ سے مانگی جاتی ہیں. Why this profiling? If everything is right, we need to tell the world کہ یار اگر سب کچھ کشمیر میں درست ہے جو مودی جی کہتے ہیں, جو مودی کی کہتے ہیں, تو یہ چیزیں کشمیر میں کیوں ہو رہی ہیں؟ ان چیزوں کی کیا وجہ ہے؟ تو بات ظاہر سی ہے, ہندوستان کی کوشش ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مودی ہندوتا ایجنڈا کشمیر میں رائج کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے جو کچھ اس سے بن پاتا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن کشمیری ایکولی ریزسٹنٹ ہے, وہ ہر سطح پر اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں اور کرتے جتنا ان سے ممکن ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مجاہد صاحب 370 اور 35 ہے, اس کا خاتمہ ایک غیر انسانی عمل, پہلے ہی بہت غیر انسانی عمل ہے کشمیر میں, لیکن اس قوانین کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ اسپیشل اسٹیٹس بھی ختم کر دیا گیا. مطلب ایک اگر میں کہوں تو آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سب سے گھنونی سازش میں یہ بڑا اہم محرکہ ثابت ہوا. دیکھیے جہاں تک آرٹیکل 35A اور 370 کی بات ہے تو ہندوستان نے ہمیشہ اس کو ایک لالی پاپ کی طرح یوز کیا ہے. اگر آپ 1947 کی بات کرتے ہیں اور 1950s جس میں یہ انکارپوریٹ ہوا تھا, ہندوستانی آئین کا حصہ بنا تھا, اور اس کے حوالے سے پھر آگے 1950s کے اوائل میں باضابطہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی
جو وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں تھی، اس نے بھی ایک اعلان، ایک بیان فائنل ایک دے دیا تھا، جو پھر اس کے بعد 2019 سے لے کے آج 2024 تک ہندوستان کی سپریم کورٹ میں بھی اس کے حوالے سے بات چلتی رہی ہے۔ یہ ایک لالی پاپ تھا، یہ ایک ایسا لالی پاپ تھا جو اس وقت کہ جواہر لال نہرو نے کشمیریوں کو شیخ عبداللہ کے ذریعے سے اس کے تھرو دیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک اٹانومی مل رہی ہے، آپ لوگوں کو ایک الگ اسپیشل اسٹیٹس، ایک شناخت مل رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے 2019 تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ یہ جو آرٹیکل 35A اور 370 ہے، اس کو آہستہ آہستہ ختم کرتے ہی چلے گئے تھے۔ 1960s کی آپ بات کر لیں تو وہاں پہ جو وزیر اعظم کا عہدہ تھا وہ چیف منسٹر کے عہدے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 2019 میں جب اس کو نریندرا مودی نے ختم کیا تو یہ اس وقت بھی بھارت کے مفاد میں تھا۔ 1950 میں ان آرٹیکلز کی شمولیت بھارت کے مفاد میں تھی، 2019 میں اس کا خاتمہ بھارت کے مفاد میں تھا، اور اب 2024 میں جو سپریم کورٹ نے بھی اس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے وہ بھی بالکل بھارت کے آئین اور اس کے قوانین کے مطابق ہے، کیونکہ ہم کشمیری اپنے آپ کو بھارت کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نہ بھارت کی اقلیت ہیں، نہ ہی مقبوضہ جموں و کشمیر کسی بھی صورت بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ تو پھر وہ تمام قوانین جو بھارت سمجھتا ہے کہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر لاگو کر سکتا ہے، وہ سارے کے سارے عبث ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے فضول ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا خطہ جو آپ کا حصہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ کیسی اجازت، وہاں پہ آپ کا کیسا قانون لاگو ہو سکتا ہے؟ یہ انسانیت کی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو فوکس ہے وہ بھارت سے چھٹکارا ہے، وہ سر یہ بتائیں مجاہد صاحب، اگر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں کہ کتنی بڑی تعداد میں باہر سے، بھارت سے لوگوں کو لا کے بسانے کی ایک منصوبہ بندی اور اس پر عمل شروع ہوا ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے میں ایک دو سٹل چیزیں جو ہیں، میں شاید خبروں میں کچھ بات ہوتی رہی ہو اس کی، لیکن جب آپ ان کو ان بٹوین دا لائنز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کچھ چیزیں مزید سمجھ آتی ہیں۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہر سال امرناتھ یاترا ہوتی ہے تو بھارت مزید فوجوں کی کمپنیز جو ہے وہاں بسا لیتا ہے۔ امرناتھ یاترا کا جو خود سکیل ہے، جہاں پہلے کچھ ہزار لوگوں کو اجازت دی جاتی تھی، اب وہاں ہزاروں پنڈتوں کو اور ہندوؤں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور وہاں پہ کشمیر کا ماحول خراب کریں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ پچھلے ایک سال کے اندر اکثر یہ بیانات سنتے رہے ہوں گے کہ اس سال کوئی 2 کروڑ کے قریب مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر ٹورسٹس آئے ہیں۔ 2 کروڑ 4 کروڑ اتنا ریونیو آیا ہے۔ یہ ٹورسٹس ہیں یا پھر یہ سیٹلرز ہیں؟ یہ بھی ایک ایسی بات ہے، یہ فراڈ ہے، ٹورسٹ کیا کہ سیٹلرز کو لانا۔ بالکل۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ سینک کالونیوں کی بات کی جاتی ہے، کشمیری پنڈتوں کو الگ سے آباد کرنے کے لیے ان کے لیے زمینوں کی بات کی جاتی ہے۔ اس پہ ظلم یہ کہ خود مین لینڈ سری نگر کے اندر ایسے گھرانے جس کے اندر ایک مسلمان کشمیری آباد ہے اور 30-40 سال سے آباد ہے، ان کے گھروں کی جو ملکیت ہے وہ ان سے واپس لی جا رہی ہے، اس بنیاد پہ کہ نہیں بھائی، یہ تو 30 سال پہلے کسی کشمیری پنڈت کا گھر تھا، آپ اس کے اوپر قابض ہو گئے تھے، لہٰذا اس گھر سے نکل جائیے۔ تو یہ میرے خیال سے یہ وہی سوچ ہے سر بابری مسجد والی کہ یہاں پر کبھی مندر تھا، مطلب جھوٹی کہانیاں گھڑ کر اور آپ مقدس مقامات کی توہین بھی کریں اور ان کو مسمار بھی کریں۔ 600 سال پرانی مسجد ہے، اس کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ بھارت کی آج کی بات نہیں ہے، یہ مسجدوں کی تباہی کا پرانا وتیرہ ہی ہے، پرانا وتیرہ ہے، ظاہر ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک، بریک سے واپس آئیں گے تو فرزانہ صاحبہ سے ایک چیز لازمی پوچھوں گا۔ 370-35 پر تو ان کے کامنٹ لیں گے، لیکن جو اپنے حقوق پریکٹس کرنا ہوتا ہے وہ کس طرح سے آزادی کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر خواتین کر رہی ہیں، اور آسیہ اندرابی یا ان جیسی دیگر جو ہماری حریت رہنما خواتین ہیں وہ وہاں پر کس طرح سے جیلوں میں ایک مشکل زندگی گزاری ہیں، انہیں ان کے اپنے رائٹس کی پریکٹس کی بھی اجازت نہیں۔ واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پہ بات کریں۔ ویلکم بیک جی، جیسے کہ میں بات کر رہا تھا یا ہمارے ساتھ جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ بات کر رہے ہیں 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد کی صورتحال پر، اور کتنا گھنونا منصوبہ ہے کہ اس قانون کے خاتمے پر ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر کے وہاں پر چیف منسٹر لانا، یعنی یہ ہمارا صوبہ ہے، اور اس طرح کی ڈرامے بازی اور غیر انسانی عمل کو وہاں پر جنم دینا، اس کی کہانی پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ فرزانہ صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آزاد کشمیر میں کتنی آزادی کے ساتھ آپ اپنے تمام حقوق پریکٹس کرتی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو خواتین رہتی ہیں کیا وہ اپنے حقوق آزادانہ طور پر پریکٹس کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، آزاد کشمیر میں خواتین، مرد، سب لوگ، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کو آزادی ہے، موومنٹ کی آزادی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کی آزادی ہے،
राइट टू प्रॉपर्टी की आज़ादी है और इसमें से कोई भी आज़ादी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है। आप लोग अगर बाहर निकलेंगे तो आपको इजाज़त लेनी होगी, आपकी चेकिंग होगी, ये सारे मराहिल वहाँ पर तय करके तो फिर लोग बाहर निकलते हैं। ऐसा आज़ाद कश्मीर में नहीं है। एक आज़ाद खित्ते का एक मकबूजा खित्ते से मवाजना मुमकिन ही नहीं और इसी वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर बेस कैंप है इस कॉन्फ्लिक्ट का कि जब तक कि पूरा कश्मीर आज़ाद नहीं होता तो यहाँ पर से ना सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि लोग जो है मेहनत करेंगे, काम करेंगे ताकि पाकिस्तान का साथ भी दिया जाए और कश्मीर पर जब भी बात होती है तो कश्मीरी रिप्रेजेंटेशन हो। अच्छा, 370 और 35A का खात्मा, फरजाना साहिबा, ये ख़तरनाक साजिश, तो जैसा ख़ुद मुजाहिद साहब ने कहा कि बहुत पहले ही इन्होंने इस साजिश का मामला तैयार कर लिया था जब वज़ीर आज़म की कुर्सी ख़त्म करके तो वहाँ पर वज़ीर आला अपॉइंट करना शुरू कर दिया था और वो भी जिस तरह से वज़ीर आला आता है वो सबको ही पता है वहाँ पर। जी बिल्कुल, भेजे वो अपने मैनिफेस्टो सारे कारनामे लिखते हैं कि हम ये करें, तो ये सब कुछ जो उन्होंने किया है कि उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ 2014 से लिख रही है और जो जो तो लिखती है वो कर दिया। तो इसमें की बात है, ऐसी बात है क्योंकि किसी को पता नहीं। सही बात है, मतलब खुल के उन्होंने जो करना होता है वो उनके हरकत बिल्कुल वैसी हैं जो कि आप खुल के देख रहे हैं फलस्तीन में। इसराइल पहले भी तो कर रहा होगा था जिस सीधा दिलेरी के साथ रखा होता था और जिस तरह से सारी वेस्टर्न वर्ल्ड उसको सपोर्ट किया है, तो ये सबने ये बेपर्दा हो गया कि इंसान जो है वो इक्वल नहीं है। वेस्ट जो है वो जहाँ पर जाएगा वहाँ पर इंसानी हकूक की बात करेगा, वहाँ पर इंसानी हकूक के झंडे गाड़ेगा और जहाँ चाहेगा वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत खत्म होने देगा, बल्कि साथ दे असलिहा देगा कि हम भी करें जो वो इसराइल करता है वैसे ही आप देखते हैं कि हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ज़रा तिहाड़ जेल पर भी बात करूंगा फरजाना साहिबा, उसके हवाले से बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल। अल्ताफ़ साहब, क्या सूरत हाल है? मैं ज़रा आसिया अंद्राबी साहिबा का तो पूछता हूँ मुजाहिद साहब से, लेकिन क्या सूरत हाल है तिहाड़ जेल में? जो कैद हैं हमारे सारे रहनुमा और ख़ास तौर पे यासिन मलिक साहब और दीगर, अब तो मीर वाइज उमर फारूक भी मंजर से गायब हैं, उनको भी बेचारों को कभी नज़रबंद कर दिया जाता है, कभी बड़ी लिमिटेड इजाज़त मिलती है, वो भी दुनिया के प्रेशर से। ख़ुद तो वो किसी को सांस लेने नहीं देता भारत। देखिए, तिहाड़ जेल की कहानी कश्मीरियों के लिए एक अजियतनाक, जिस तरह हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक अजियतनाक सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह तिहाड़ जेल भी एक अजियतनाक जेल है कश्मीरियों की, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के जेलों के अंदर अजियत ही अजियत है, लेकिन तिहाड़ जेल की एक हिस्ट्री है। शहीद मकबूल भट्ट से लेकर शहीद अफजल गुरू, जिनके जसद खाकी भी उसी जेल में हैं, जिन्हें फांसी दी गई इस वजह से कि उनके हिंदुस्तान की जनरल पब्लिक को सेटिस्फाई करना था, कानून को सेटिस्फाई नहीं करना था। ये हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का वतीरा था। यही वतीरा उन्होंने 370 की जो पिटिशन थी उस हवाले से भी ऐसे ही फ़ैसले दिए और आज तक जितने भी फैसले उनके आए, देखें नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कहा कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाए, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर वो एक्ट नाफिज है। मकबूजा कश्मीर के अंदर NIA के बाद NIA की दायरा कार बढ़ाई गई, फिर SIA एक कॉन्स्टिट्यूट की गई। तो जहां आपने वहाँ की बात की तिहाड़ जेल की, तो तिहाड़ जेल में अभी यासीन मलिक साहब, देखिए उनके लिए एक ट्रैप उन्हें तैयार किया हुआ, उनको फांसी देने के लिए, अगला इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए कश्मीरी को स्कैप गोट बनाते हैं अपना अगला इलेक्शन जीतने के लिए, जो इस वक्त यासीन साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ किया जा रहा है जिस तरह, और इसी तरह बाकी लीडर्स के ख़िलाफ़ भी वही केसेस हैं। एक प्रेसिडेंट बने तो आगे यही चलेगा, आगे जाकर किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार कश्मीरियों के खून से अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना चाहती है और इसी पर वो हिंदुस्तान के वोटर को कायल करना चाहती है। OIC का रोल सर क्या देख रहे हैं? देखिए OIC की अपनी तमाम तर, मैं ये कहूँगा हम सारे लोग उनकी खामियों कोताहियों की बात करते हैं। तमाम तर खामियों और कोताहियों के बावजूद जहाँ OIC फ़लस्तीन के मामले में तकसीम रही, बाकी चीज़ों में तकसीम रही, कश्मीर के मामले पर OIC एज ए प्लेटफॉर्म कभी तकसीम नहीं रही। उन्होंने कश्मीरियों के खुदराजियत की बात की, कश्मीरियों के
ہر چاہے سمٹ تھا، چاہے فارن منسٹر سمٹ تھا، چاہے OIC کانٹیکٹ گروپ آن کشمیر ہے، وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہمیشہ آج بھی OIC کے سیکرٹری جنرل کا بیان اس یکجہتی کے سلسلے میں آئے گا، اور ان کا کردار ہمیشہ اس سلسلے میں پازیٹیو رہا ہے. لیکن جو ہماری خواہشات ہیں کہ OIC جو سٹیپس لے، شاید وہ لینے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا. مزید وقت درکار ہوگا. مجاہد صاحب، ایک تو آسیہ اندرابی صاحبہ کی صورتحال بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ ذرا پاکستان میں لوگ جانیں کہ اس وقت وہ کس صورتحال سے، ان کے ساتھ جو دیگر قید خواتین رہنما ہیں ان کی بھی صورتحال سے ذرا آگاہ کریں. دوسرا OIC کے حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ دیکھیے، سیدہ آسیہ اندرابی جو چیئرپرسن ہیں دختران ملت کی، وہ 2016 سے تقریباً اب 2024 ہو چکا ہے، ہندوستان کی نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں مقید ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ کے ساتھ ان کی رفقائے کار ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی یہ بھی وہیں اسی تہاڑ جیل میں مقید ہیں. اور تہاڑ جیل جس طرح ابھی وانی صاحب بتا رہے تھے، ایک بدنام زمانہ جیل ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی کشمیری اگر کسی بیماری کا بھی ایک لحاظ سے، کسی بھی مرض کا بھی اس کو وہاں پہ پرابلم ہوتا ہے تو اس کا علاج نہیں دیا جاتا. فہمیدہ صوفی جو اس وقت بہت ینگر ایج گروپ میں ہیں، ان 30s، اپنے 30s میں ہیں وہ، اس کے باوجود کمر کی شدید ترین تکلیف میں مبتلا ہے. اس قدر شدید ترین تکلیف کہ وہ ہل نہیں پاتی. جی، ٹارچرز اور یہ صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں. جب آپ سیدہ آسیہ اندرابی کی بات کرتے ہیں تو میں ڈاکٹر قاسم فختو جو ان کے ہسبینڈ ہیں، اور انہیں 31 سال مکمل ہو جائیں گے 5 فروری کو 2024 میں. 31 سال سے ایک شخص جیل میں ہے، اور اس شخص کو 3rd ڈگری ٹارچر دیا گیا. اس قدر ٹارچر دیا گیا کہ اس وقت وہ مختلف امراض میں مبتلا ہے. اس وقت جو اس کی عمر ہے وہ اس عمر سے 20 سال 30 سال زیادہ بزرگ نظر آتا ہے. تو یہ خاندان سیدہ آسیہ اندرابی کا، ڈاکٹر قاسم فختو کا، ان کی قربانیاں ہیں. اور صرف انہی کی نہیں بلکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہزاروں خاندان ایسے ہیں. مسرت عالم بٹ صاحب ہیں جن کے اوپر PSA مسلسل لاگو کیا جاتا رہا. شبیر شاہ صاحب ہیں جو تقریباً گزشتہ 30 سال سے بھی زائد جیل کے اندر قید ہیں. یاسین ملک صاحب جن کو ہم خدا نخواستہ ایک ڈیتھ پینل پہ دیکھ رہے ہیں، ان کی پھانسی کی سزا کے حوالے سے ہندوستان کس قدر پر تول رہا ہے. اس طرح باقی تمام جو ہمارے وہاں پہ حریت رہنما موجود ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہندوستان کی تہاڑ جیل ہندوستان نے ایک لحاظ سے مرکز بنا دیا ہے. وہ مرکز جہاں پہ کشمیریوں کی وہ امنگیں، اس کی صورتحال گوانتانامو بے سے الگ نہیں ہے سر. بالکل وہی صورتحال. وہ دیکھ لیجئے کہ ان تمام آوازوں کو بند کر کے اس جیل کے اندر رکھ دیا گیا ہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہاں پہ مرد و زن ہوں، خواتین ہوں، اس تحریک آزادی جموں کشمیر کے اندر جب تک ان کا کردار ہم تسلیم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 74 سال جتنا بھی عرصہ گزرا OIC کا کردار مجاہد صاحب. دیکھیے OIC کے حوالے سے بالکل جس طرح وانی صاحب کہہ رہے تھے، نشستن گفتن برخاستن والی بات جو ہے ہمیں اکثر نظر آتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ بھی بات صحیح ہے کہ OIC کی طرف سے سٹیٹمنٹس تو وقت پر آ ہی جاتی ہیں. وہ 5 فروری ہو یا پھر ہمارے کسی کشمیری رہنما کی شہادت ہو یا کشمیر کی کوئی اور صورتحال ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے کہ ہم BDS کی طرف جائیں، یعنی تمام کے تمام جو مسلم ممالک ہے وہ بائیکاٹ، ڈائیورسمنٹ اور سینکشن، ہندوستان سے قطع تعلق، ہندوستان سے جو تجارتی معاہدات ہیں ان کی اگر بات کی جائے، ان کو منسوخ کیا جائے تو ایک لحاظ سے کسی نہ کسی حد تک ہندوستان پہ وہ پریشر ڈال سکتے ہیں. OIC آخر اسی لیے تو بنی تھی کہ اگر تمام کے تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو کے اپنے ہی مسائل کے لیے یکجان ہو کر بات کریں گے تو شاید کہیں دنیا ہماری بات سنے گی. اور ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کا رول، OIC کا رول، تو اس کے بعد اقوام متحدہ کا رول آپ سارے دیکھ رہے ہیں. اور دنیا میں جو اقوام عالم ہے جس کا وہ ایک مرکز ہے اقوام متحدہ، اگر وہ صرف اپنی کنونشن، اجلاس، قراردادیں اس حد تک رہے گا اور کسی پر عمل درآمد کروانے سے قاصر ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہمیں OIC کی طرف دیکھنا ہوگا. OIC کا رول بھی ویسا رہے گا تو اسلامک بلاک کو متحرک ہونا ہوگا. ورنہ غزہ کشمیر کی صورتحال ہمیں تو تبدیل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور شاید آنے والے کئی عرصے تک کشمیری اپنی حق خود ارادیت کی جنگ اسی طرح لڑ رہے ہوں گے. لیکن ہمیں لگتا یوں ہے، اور پاکستان خود سے یہ چاہتا بھی ہے، اور ظاہر اس کی کاوشوں میں پاکستان پیش ہے، ہمارے تمام ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، عوام ہوں، کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جس حد تک جا سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، ان کی آزادی کی تحریک میں جتنا حصہ دنیا کو بتانے میں ڈال سکتے ہیں، ایک اویئرنیس، ایک کاز کو زندہ رکھ سکتے ہیں، وہ ہم رکھتے ہیں. اور یہ صرف کشمیر کے اس یکجہتی کے دن تک نہیں ہے، یہ پورا سال اس پر بات ہوتی ہے. آئے روز ہم اس پر اپنے گھروں میں اور گھروں سے باہر ہوں ہم اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ الطاف وانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سید مجاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرزانہ یعقوب صاحبہ کا بہت شکریہ.
اور کوشش کی آج کے اس پروگرام میں ذرا ہم ہسٹری پر بھی بات کریں، ان قوانین جن کے خاتمے سے وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے تک کی کہانی، قتل و غارت گری، بربریت، عصمت دری اور آزاد کشمیر کی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا موازنہ کریں کہ یہاں پر کس طرح سے لوگ آزاد ہیں، خوش ہیں اور اپنے حقوق کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور اسمبلی میں بیٹھتی ہیں خواتین سے لے کر نوجوان، بزرگ، تمام لوگ اپنی اپنی حکومتوں کا حصہ ہیں، بلکہ اپنے سسٹم میں اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ بہت شکریہ، پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا۔